ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا وبارك وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سیرت طیبہ، اس کا میں نے مختصر تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ۔ اور میں نے آپ سے وہ وجہ بھی عرض کی تھی کہ یہ دوبارہ ہجرت کی نوبت کیوں آئی تھی۔ وہ یہ غلط فہمی تھی جس وجہ سے کچھ لوگ مکے کی طرف واپس آئے، بعد میں وہ غلط فہمی جب دور ہوئی تو پھر دوبارہ سے ہجرت۔ وہاں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے تقریر کی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وحی کے آغاز کے یعنی سن نبوی کا تقریباً 5واں سال ہے۔ ادھر پیچھے مکے کے لوگوں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنی سخت صورتحال بنی ہوئی ہے اور لوگ چلے بھی گئے ہیں، وہاں سکون سے رہ رہے ہیں، یہاں پیچھے ایک واقعہ اور پیش آیا۔ اب میں نے عرض کیا ہے کہ سیرت کے اندر تاریخ یعنی ترتیب میں شاید تھوڑا بہت فرق ہو۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے چند دن بعد ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ بعض سیرت نگاروں نے اس دور میں لکھا ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے یہ ترتیب آگے پیچھے ہو، انہی زمانے کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا رشتے میں، اس کے پاس بھی گئے تھے کہ آپ نے اعلان کیا ہے 100 اونٹوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آئے گا۔ یہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور واقعتاً اکیلے تنہا روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو ایک صحابی ملے، حضرت سعید نام کا غالباً، نعیم۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ جانتے تو تھے اسلام کے دشمن ہاتھ میں تلوار لیے میں ہیں۔ اندازہ اس وقت سب کو ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اب آج کل بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے وہی بات کی، حضرت نعیم کے ایمان لانے کا بھی انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہی کہا کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی ہو گئے نعوذ باللہ، ان کا کام تمام کرنے جا رہے۔ حضرت نعیم ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق کا رخ پھیرنے کے لیے ان سے کہا کہ ذرا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خلاف جا رہے ہیں، ذرا آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کہنے لگا گھر میں کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی بہن فاطمہ، اور یہ حضرت فاطمہ بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں ہیں، بالکل سابقون الاولون۔ کہنے لگے اپنے گھر میں فاطمہ کو دیکھ کر آئے، وہ بھی مان لے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بجائے وہاں جانے کے بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ غصہ پہلے تھا، اب وہ بہن کے ایمان لانے کا سن کے اور زیادہ غصہ۔ اب غصے میں گئے، جب وہاں پہنچے تو ان کے بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید، ان کا نام سعید، یہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں موجود ہیں، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان پر بہت ظلم و ستم کیا، غلام تھے، تو یہ ان کو قرآن کی کچھ آیات چھپ چھپ کر پڑھایا کرتے تھے، جو نیا قرآن اترا ہے، نہیں وہی اتری ہے نئی، وہ آ کر بتلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دروازے پر گئے، اب آج کل کے زمانے کے تو دروازے نہیں تھے کہ اتنی موٹی دیواریں ہیں، اتنا بڑے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک پردہ ڈلا ہوا ہے، یہ ہلکے ہلکے اس کے مکانات، تو باہر تک انہیں آواز محسوس ہوئی کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ اب غصے میں انہوں نے دروازہ بجایا، بہن نے پوچھا کون؟ جواب دیا عمر۔ اب بہن ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ عمر آیا ہے اور یہ خیر نہیں، لگتا ہے اس کو اطلاع مل گئی۔ وہ جو آئے تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو چھپا دیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، اور اندر آنے کے بعد اب ان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کسی کو،
چونکہ آواز سنی تھی، بہنوئی کی آواز بھی نہیں ہے، بہن کی آواز بھی نہیں، کوئی تیسری آواز تھی پڑھنے والی۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بھی صحابی ہو گئے، صحابی ہو؟ بہن نے ہمت کر کے کہا کہ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ کا جو ہو سکتا ہے کر۔ اب فطری طور پر غصہ تھا، فطری طور پر لکھا ہے کہ جذباتی انداز میں بہن کے اوپر ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ اب جری نوجوان تو تھے، اب جب بہن پہ ہاتھ اٹھایا، اب بہن کتنا برداشت کرتی؟ وہ لکھا ہے کہ ان کے کان سے بعض کہتے ہیں خون سے بھی نکل۔ اب جب بہنوئی آئے ان کو بھی مارا، بعض کہتے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے تھے، اللہ اعلم۔ اب جب بہن کو خون نکلتے دیکھا تو اب کچھ غیرت بھی آئی، شرم بھی آئی کہ بھائی ہیں، بہن پہ ہاتھ اٹھائے اور بغیر کسی وجہ کے، کوئی جرم تو بظاہر نہیں ہے۔ اب بڑے غصے میں کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تم ایمان لیا ہو، یہ وہ ہے، اور تم مجھے بھی دکھاؤ، مجھے کسی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کیا کلام ہے؟ اب بہن ہمت کر کے، ان کی ہمت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسے اس کلام کو نہیں دیکھ سکتے، لکھا ہوا تھا آپ اس کلام کو نہیں دیکھ سکتے، وہ عام کلام نہیں ہے، وہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس کو چھونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت، اور آپ تو عقیدتاً بھی پاک نہیں ہیں، جسماً بھی پاک نہیں، تو آپ کم از کم جسم تو پاک کریں۔ اب وہ وضو یا جو بھی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، پاکیزگی کی جو صورت ہو سکی تھی وہ کروائی، اس کے بعد وہ کلام سامنے رکھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، عرب ہیں، عربی جانتے ہیں، شاعری کا پتہ ہے، فصاحت و بلاغت خوب سمجھتے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں۔ اب جب پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور ساری آیات پڑھتے پڑھتے، آپ ابھی پڑھ کے کبھی دیکھیے گا، چند آیات کے بعد الفاظ آتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، پورا کلام کے بعد کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کر۔ اب جب ان الفاظ پہ پہنچے تو برداشت نہیں، کہنے لگے یہ تو بڑا ہی غیر معمولی کلام، ایسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ یہی تو کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتا ہے رب کی طرف سے، وہ کلام ہم تک پہنچنا ہے، یہ وہی کلام۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد دل کی کیفیت بدل گئی، اور کہنے لگے میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اس کلام نے بڑا ہی اثر کیا ہے۔ اب وہ حضرت خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا ایک جملہ کہ اے عمر مبارک، عمر مبارک ہو، چونکہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا۔ وہ کہنے لگے چند دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مجلس میں دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، یہ دونوں عمر اور عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا تھا اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یہ کفر کے بہت بڑے بڑے ستون تھے، بڑے مشہور سردار تھے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے اللہ تعالیٰ جو تجھے ان میں سے زیادہ پسند ہے نا، محبوب ہے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز۔ تو حضرت خباب بن ارت نے کہا مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس طرف کو چلے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، ایک واقعہ کل، بلکہ وہ واقعہ پہلے ہونا چاہیے تھا ترتیب میں، چلے میں مختصراً 1 منٹ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ اکثر سیرت نگاروں نے نہیں لکھا، لیکن سیرت کی صحیح کتابوں میں اس کو بھی نقل کیا گیا، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے واقعہ ایک یہ پیش آیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ رات میں باہر سے کہیں سے آ رہے تھے، اور پہلے بھی آپ کے سامنے آئے تھے، امیر حمزہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ان لوگوں کو معمول تھا کہ پہلے حرم جاتے تھے، حرم جا کے پھر گھر میں جائیں۔ رات میں حضرت عمر فاروق آئے، مسلمان نہیں ہیں، پہلے کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے، تو اس وقت حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے آپ سے وسلم۔ حضرت عمر فاروق آئے، سناٹا، کوئی نہیں، حرم، آواز آ رہی ہے، اب محسوس ہو رہی ہے آواز، پھر غور سے جو دیکھا اندھیرے میں کو محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے وہ کلام سننا شروع کیا، اور اس واقعے میں جو لکھا ہے صحیح کتابوں میں بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بیت اللہ پہ پردہ پڑا ہوتا تھا، کہنے لگے میں چلتے 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 اس پردے کے اندر گھس گیا،
جیسے پردہ لٹکا ہوا ہے، پیچھے دیوار ہے، اور دیوار پہ چلتے 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 ہے تو بے ادبی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بیت اللہ کے نا اس طرح سامنے آ گیا، یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بیت اللہ کی طرف کر کے، اور پردے میں بالکل فیس ٹو فیس جسے آپ کہتے ہیں آمنے سامنے ہو گیا کہ درمیان میں پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں جسٹ، اور سورہ الحاقۃ ما الحاقہ 29ویں پارے کی سورت اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پہلی دفعہ کلام میں نے یہ سنا، اور وہ واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق سوچ رہے ہیں، دل کے اندر وہ ایک یعنی کشمکش جاری ہے کہ یہ کیا کلام ہے۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کوئی بڑا بہترین شاعر کا کلام ہے۔ اب آپ سورہ حاقہ پڑھیے گا، سورہ حاقہ کے دوسرے رکوع میں قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے یہ شاعری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا قول ہے ہی نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بڑے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اندر چونکا کہ میرے ذہن میں خیال، ادھر سے جواب۔ اگلا کہتا ہے خیال آیا کہ یہ کوئی کاہن ہو سکتا ہے، کہانت ہے۔ اب آپ ترتیب سے پڑھیں قرآن کی آیت وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اگلی آیت ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، بڑے تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے، تو پھر ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اگلی آیت وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کلام۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں ایک یہ واقعہ پیش آیا، پھر واپس آ گئے، کچھ ہلچل اسی وقت ہو چکی تھی، پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو کے پھر وہ کیفیت ہوئی، بعد میں یہ واقعہ پیش آیا اور ایمان لے آئے۔ اب جب یہ اندر داخل ہونے لگے دار ارقم میں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت امیر حمزہ بھی تھے، اور کچھ صحابہ اندر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ اب جواب دیا عمر۔ اب سب کو پتہ ہے اسلام کا سخت ترین دشمن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہے۔ حضرت امیر حمزہ آگے گئے اور انہوں نے کہا آنے دیں، اگر بری نیت سے آئے اور کسی نے دیکھا جھری میں سے کہ تلوار بھی لٹکی گئی، انہوں نے کہا کہ اگر بری نیت سے آئے ہیں نا عمر تو اسی تلوار سے ان کا کام تمام کریں، اور اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو آنے دو۔ جو ہی اندر آئے لپک کر ایک طرف سے حضرت امیر حمزہ نے، ایک طرف سے ایک اور صحابی نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو، عمر کو چھوڑ دو۔ آگے آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پکڑ کے جیسے دامن پکڑ کے تھوڑا سا ہلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کتابوں میں لکھا ہے دعا دی کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز۔ یہ چند کلمات کہے، وہ دل تو پہلے ہی پلٹ گیا تھا، فوراً بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ بے ساختہ یعنی غیر متوقع جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کی ایک دم کیفیت ہوئی، صحابہ سے برداشت نہیں ہوا، اور بڑی ہی بلند آواز سے ان کے زبان سے اللہ اکبر، وہ جس کو ہم نعرہ تکبیر بولتے ہیں، بڑی بلند آواز سے ان کے ذہن سے اللہ اکبر کے کلمات نکلے۔ اور لکھا ہے اتنی بلند آواز سے یہ آواز تھی، صفا پہاڑ کے اوپر ان کا گھر ہے، بیت اللہ اسے بہت دور تھا اس دور میں، تو کہتے ہیں بیت اللہ تک آواز گئی اس نعرے کی۔ اب پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب باہر آیا تو اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، معذرت کے ساتھ اب تو خیر ہر دوسرا بندہ ہے، اس دور میں بھی ہوتے تھے ایسے لوگ، کیسے کہ ذرا سی بات پتہ چل جائے نا فوراً ڈھنڈورا پیٹو، تو سارے محلے کو بتا دو، ایک منٹ، آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے فوراً چلاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا تو مجھے شخص کا نام پتہ تھا، جمیل بن معمر نامی شخص ہے، وہ جمیل نامی شخص جو ہے نا وہ اس بارے میں بڑا مشہور تھا، بات پھیلاتا پاتا تھا۔ میں نے کہا سب سے پہلے اسے بتاتا ہوں تاکہ سارے کو ایک منٹ میں ساری خبر پھیل جائے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، جمیل بن معمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ایک دم باہر ہے، عمر خیریت؟ میں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ اب وہ کہتے ہیں وہیں سے اپنا لباس پکڑ کے بھاگا، اس کی تو عادت تھی۔ اب کہتے ہیں آگے آگے وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔
اب وہ سب سے پہلے حرم میں گیا اور ادھر چیختا ہوا بازاروں میں بھاگتا پھر رہا ہے، لوگوں عمر صحابی ہو گیا، لوگوں عمر صحابی ہو گیا. کہنے لگے وہ کہتا تھا عمر صحابی ہو گیا، میں پیچھے پیچھے ٹوکتا تھا نہیں صحابی نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا. صحابی نہیں ہوا، ایمان لے آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آیا، صحابی نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لایا. تو اس طرح کرتے کرتے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کی خبر پھیلی، اور پھر اس کے بعد ابو جہل وغیرہ نے بہت ظلم و ستم کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خود بھی بہت جری تھے، یہ اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ایمان ایک طرح سے پردے میں چھپا ہوا تھا، وہ پردے سے باہر آ گیا. ہم سب کا ایمان پردے سے کھل کے باہر آ گیا. اب اس کے بعد مسلمان پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اور فاروق لقب ملنے کی ایک وجہ یہی لکھی کتابوں میں کہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا ان کے ایمان لانے سے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بیت اللہ میں جا کر یہ عبادت ادا کریں گے، جو بھی عبادت ہے. اس کو تو علم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت جب یہ مسلمان نکلے ٹولی کی شکل میں، جتنے تھے اس وقت مسلمان، اس کے ایک رخ پر یعنی ایک سائڈ پہ اینڈ میں یا شروع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ، دونوں قریش کے بڑے مشہور سردار، اور اعلان ہوتا تھا اگر کسی کی ہمت ہے تو آیا. اس طرح اسلام کو شان و شوکت اللہ نے دی. اب جب اتنے زیادہ یہ کیفیت ہو گئی، اب وہ سب سے خطرناک صورت، سب سے خطرناک ہی ہے اس دور کے اندر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر طرح سے معاشی طور پر، سوشل اعتبار سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں گے. صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ابو طالب کے پاس گئے اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے. اور حضرت ابو طالب کی میں نے عرض کیا تھا بڑی خدمات ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اور شعب ابی طالب، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، اور ابی طالب کا چونکہ سارا خاندان وہاں پر تھا اس لیے اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. اس وقت اگر آپ میں سے کسی کو وہاں کی حاضری کی سعادت ملی ہوگی، یقیناً ایک دفعہ مجھے اللہ نے سعادت دی، تو اس وقت اب تو خیر ایکسٹینشن ہو گئی وہاں بہت زیادہ. پہلے باب الفتح بہت آگے ہوتا تھا، باب عبدالعزیز، باب عمرہ، اور اس کے بعد باب عمر، ادھر باب الفتح تھا جہاں بہت ایکسٹینشن کر دی، محل شامی اس کے ساتھ لگتا تھا. باب الفتح سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں ایک نفق تھی، وہاں لکھا ہوتا تھا نفق شعب ابی طالب. تو ممکن ہے وہ نفق اسی حصے کی طرف جاتی ہو جہاں شعب ابی طالب ہوگا. یہاں پھر 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارا خاندان اور سارے ایمان والے، اکثر ان میں سے. وہ کیفیات بھی بڑی عجیب تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ سے کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت ہمیں بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا